اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک میں میری کوشش ہے، انٹینٹ یہی ہے کہ مختصر ویڈیوز کر لی جائیں تاکہ میری حاضری قائم رہے اور کچھ اچھی گفتگو بھی چلتی رہے، لیکن ہم لمبی گفتگو نہیں کریں گے اور بڑے ٹاپکس اس مہینے میں نہیں لیں گے۔ وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد پھر ہم مزید کچھ زیادہ ذرا بڑے ٹاپکس پہ پھر سے واپس آ جائیں گے، جیسے ہم نارملی کرتے ہیں۔ ملٹیپل اس میں ایپیسوڈز آ جاتی ہیں، ایک ایک ٹاپک کی 6 8 10 ہو جاتی ہیں بعض اوقات، وچ از فائن، اس لیے کہ ٹاپکس اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ زبردستی ان کو سکویز کرنا ایک کے اندر ممکن نہیں ہوتا، تو اٹس اوکے کر کے آئی ہوپ آپ کو اس سے کوئی دقت نہیں ہوتی، تو ہم اس کو پھر دوبارہ جاری کر لیں گے۔ فی الحال رمضان المبارک میں مختصر ویڈیوز پہ مختصر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک اور میں آپ سے میں ایپیسوڈ شیئر کروں۔ بڑی ہی یہ ظاہر ہے میں بڑا پرانا آدمی ہوں تو میری گفتگو بھی ساری بڑی پرانی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ میں ایک صاحب سے ربر کی اسٹیمپ بنوانے گیا بہاولپور میں۔ آئی واز پوسٹڈ دیئر، چند دن ہوئے تھے، آئی ہیڈ لینڈڈ دیئر، بلکہ جس دن ضیاء صاحب نے مارشل لاء لگایا 5 جولائی 1977 کو، اس دن میری ٹرانسفر کے آرڈرز تھے اور میں وہاں سے آئی ایم ناٹ اے فوجی، لیکن بہرحال اس دن مجھے ٹریول کرنا تھا فرام راولپنڈی ٹو بہاولپور۔ سو آئی ٹک تیزگام، وہاں سے جو موسٹ اپروپریٹ ٹرین تھی صبح میں نے وہ لے لی اور میں آفٹرنون میں بہاولپور پہنچ گیا۔ بہرحال جا کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں سیٹل ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ آئی واز alone، آئی wasn't میریڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو وہ ہم نارملی ڈیلی پوسٹ بھیجا کرتے تھے لفافہ، تو اسٹیمپ ایڈریس کی بنوا لیا کرتے تھے بجائے ہر روز ہاتھ سے لکھنے کے، تو اسٹیمپ لگا کے ڈال دیتے تھے لیٹر باکس میں۔ تو میں تھا، میرے ساتھ سینئر تھے، ہم چلے گئے ایک صاحب کے پاس، ایک چھوٹی گلی میں، وہ کونے پہ بیٹھے تھے ایک بزرگ، ان سے کہا جی ربر کی 2 اسٹیمپس بنا دیجئے، انہوں نے کہا جی بنوا لیجئے، یہ کاغذ دیجئے، اس پہ لکھ دیجئے میٹر کے کیا بننا ہے۔ میں نے وہ ہاتھ سے لکھ دیا کیپٹل لیٹرز میں۔ تو میرے جو سینئر تھے انہوں نے ان سے کہا کہ اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ غلطی نہ رہ گئی ہو کو اس میں۔ اچھا وہ موصوف شروع ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ غلطی تو ہو نہیں سکتی، غلطی کا چونکہ امکان نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرا ایک پروفائل بیان کیا کہ واٹ کائنڈ آف اے پرسن آئی ایم، اور وہ بائی اینڈ لارج ٹھیک تھا، یعنی 90% پلس وہ ٹھیک تھا۔ اور یہ اتنے سے انٹریکشن میں کہ یعنی انہوں نے میری شکل دیکھی ہے کہہ لیجئے، یا انہوں نے میری تحریر پڑھی ہے چند لائنیں، یہ جو بھی ان کا طریقہ کار تھا وہ انہوں نے اس کو کر لیا جیسے بھی تھا، ان کی ایک اسیسمنٹ انہوں نے اس سے نکال لی جو بہت حد تک ٹھیک تھی۔ میں آئی واز انٹریگڈ ایکچولی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ وہ دور تھا جب ہم کالج سے نکلے، ہمیں زیادہ عرصہ ابھی نہیں ہوا تھا، چند سال ہوئے تھے ابھی، اور کالج میں آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں پم ہسٹری کا بڑا تذکرہ تھا، بڑا شوق پایا جاتا تھا، ہر فٹ پاتھ پہ کیرو کی اردو کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی ملا کرتی تھیں، اور ہر شخص بذوق میں خود پامست تھا، اور ہر شخص بذوق میں خود ایسٹرالوجسٹ تھا، اور زوڈیک سائنس کا بڑا ذکر تھا، ہر کسی کو فکر تھی کہ آپ کون ہیں، آپ لیو ہیں، ورگو ہیں، کیپریکارن ہیں، اچھا فلاں ہیں، اچھا، اور اس سے کئی نتیجے نکالے جاتے تھے۔ ویل آئی ایم ہیپی کہ بہت ساری چیزوں سے ہم نے آؤٹ گرو کر لیا ہے شاید، اب ہم اس طرح سے ان کو فالو نہیں کرتے، تو اخبار میں ہر روز نہیں پڑھتے یہ دن کیسا رہے گا آپ کا۔ تو بہرحال یہ as I said I was intrigued actually, not that was the starting point actually، لیکن بہرحال وہ ایک ٹریگر وہ بھی تھا جس کی وجہ سے میں نے کئی چیزیں ایسی پڑھنے کی کوشش کی جس سے میں لوگوں کو پہلے تو اپنے آپ کو سمجھ سکوں اور پھر لوگوں کو سمجھ سکوں، اس لیے کہ جب تک اپنے آپ کو نہ سمجھیں تب تک لوگوں کو سمجھنا ذرا مشکل کام ہے۔ جیسے فرائڈ نے یہ ریکمینڈ کیا تھا، نہ صرف یہ اس کی یہ انسٹرکشنز تھیں، سائیکو انالیسس پہ اگر آپ بکس پڑھیں تو فرائڈ کی یہ بالکل باقاعدہ انسٹرکشنز تھیں کہ ہر وہ شخص جو سائیکو انالسٹ بننا چاہتا ہے اور پریکٹس کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کا اپنا سائیکو انالیسس ہونا چاہیے، اس کے اپنے کانفلکٹس پہلے آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے، ریزالو ہونے چاہیے، اس کے بعد اس کو لوگوں کے کانفلکٹس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح سے پہلے خود کو سمجھنا ضروری ہے،
اس کے بعد لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے. اس بارے میں جو کچھ بھی پڑھ سکتے تھے، سائیکالوجی کی کتابیں بھی پڑھ لیں، وہ میرا سبجیکٹ کبھی نہیں رہا ایس سچ کالج میں. کیمسٹری بھی پڑھ لی، ایسٹرالوجی بھی پڑھ لی، اور اس طرح کے دھندے اور بھی کر کے دیکھ لیے بہت کچھ. اور پھر گریجولی ایک پروفائلنگ کی ایک کم از کم ایک سکل ایک حد تک آ گیا جس سے لوگوں کی سمجھ آنے لگ گئی. ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں یہ بھی کوشن ہمیشہ رہی کہ ون ڈزنٹ نیڈ ٹو بی ججمنٹل اباؤٹ اٹ، ون ڈزنٹ نیڈ ٹو بی ویری ویری اسٹرکٹ آن اٹ کہ جناب میں نے یہ طے کر لیا ہے، میری اسیسمنٹ آپ کے بارے میں یہ ہے، آپ جو مرضی کہیے یہی ہے، میں اس کو چینج نہیں کروں گا، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اپنی بات پہ کھڑا. دس از رانگ ایکچولی. دو باتیں میں ایکچولی ریز کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ یہ کام بہت ہے، بہت لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، مختلف حوالوں سے کرتے ہیں ایکچولی. یعنی کچھ لوگ تو باقاعدہ پروفیشنلی کر رہے ہیں نا، یعنی وہ چارج کرتے ہیں، وہ بے شک وہ گزائچے بناتے ہیں. وہ یہاں ایک خاتون ہوا کرتی تھیں لاہور میں، وہ پتہ نہیں ہاتھ دیکھتی تھیں. وہ یہ بھی ان کے بارے میں اخباروں میں آیا کہ جناب وہ ہاتھ دیکھ کے آپ کو اپنے اسپاؤز اور بچوں کے نام کے پہلے حرف بتا دیں گی. وہ کون سا ان کے پاس کوئی علم تھا، وہ اللہ عالم وہی جانتی ہیں. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ بہت سارے اس طرح کے کر رہے ہیں، کچھ پروفیشنلی کر رہے ہیں اور کچھ بہرحال انفارملی کر رہے ہیں. لیکن دو باتیں میں ریز کرنا چاہتا ہوں. یہ بالکل صحیح ہے کہ پرسنالٹی اسیسمنٹ ایک حد تک ہو سکتی ہے، بیسڈ آن ہاؤ یو سی سمبڈی، کس طرح سے وہ اپیئر ہوتے ہیں آپ کے سامنے، تھوڑا بہت آپ کا انٹریکشن ان کے ساتھ اگر ہوتا ہے، اور ان کے جو بھی ایک ان کا جو اپیئرنس ہے بنیادی طور پہ، اس سے آپ ایک سرٹن پروفائل بالکل بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور بہت سارے کیسز میں، یعنی بہت سے کیسز میں بائی اینڈ لارج وہ پروفائل ایکوریٹ ہوگا، بہت زیادہ وہ ریالٹی سے دور نہیں ہوگا، قریب ہوگا اس کے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے پروفائل کیا ہے وہ 100% ٹھیک ہو. اس لیے کہ ایک مختصر ملاقات میں، ایک چھوٹے سے انکاؤنٹر میں یہ بالکل یہ طے نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کی لمیٹیشنز ہیں. جیسے چائنیز کہتے ہیں، ایک پروورب ہے ان کی، کہ اگر آپ کسی شخص کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو 7 حالتوں میں دیکھیے. 7 حالتوں میں، یعنی اس کو غریبی میں دیکھیے، امیری میں دیکھیے، اس کو بھوکا دیکھیے، اس کو پیاسا دیکھیے، اس طرح کی ہیں. اس کو سفر میں دیکھیے، اس کو خوشی میں دیکھیے، اس کو غم میں دیکھیے. یہ اس طرح کی 7 حالتیں انہوں نے بیان کی ہیں. میں بھی لٹل میں ایکوریٹ، لیکن بہرحال 7 اسٹیٹس انہوں نے کہا ہے کہ جب تک اس شخص کو آپ اس میں نہیں دیکھتے، آپ اسے پوری طرح یا بہت حد تک نہیں سمجھ سکتے. ایسا ہی ہے جیسے سفر ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے. when you travel with somebody or somebody travel with you، اس دوران you get an ample opportunity to understand کہ کیا ہیں وہ. ظاہر مختلف رویے اس میں سامنے آتے ہیں جن سے اسیسمنٹ ہوتی ہے. سو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ پروفائل کر سکتے ہیں، لیکن پلیز ڈونٹ بی ٹو ایڈمنٹ آن دیٹ کہ جی میں نے کہہ دیا تو بس ایسا ہی ہے، اس سے علاوہ ہٹ نہیں سکتا کچھ بھی. میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں، فیکٹ ہے یا نہیں ہے، وہ غلط ہے، میں صحیح ہوں. ایسا نہیں ہے. بی فلیکسیبل اباؤٹ اٹ. وہ آپ کی آپ نے اگر پروفائلنگ کر لی ہے کسی پرپز کے لیے، تو وہ اس پرپز کے لیے آپ اس کو ایک گائیڈ لائن کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، بٹ ڈونٹ بی ویری اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ. دوسری بات ہے فیوچر کی، کہ فیوچر میں کیا ہوگا. ان آل آنیسٹی فیوچر از ایلوسو. جو مرضی آپ کہہ لیجئے، چاہے آپ ذائچے بنوا لیجئے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیجئے، 2 چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اس کے کہے ہوئے اس میں سے 6 نہیں ہوں گی، اور اس کا کوئی خاص جواز بھی نہیں ہوگا. وہ اللہ کے پاس ہے اس کا نظام. یعنی فیوچر از ایلوسو، بس یہ 3 لفظ ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو فیوچر کو 100% گراسپ کر کے آپ کے سامنے لا کے رکھ دے. بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، آبویسلی ہسٹری میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود کیا ہوا. اور آج کل کے دور میں بھی کیا ہٹلر نے اپنے ساتھ سیر نہیں رکھے ہوئے تھے جو اس کو مشورے دیتے تھے کہ یوں ہونے والا ہے، یوں کر لو. کیا بے نظیر محترمہ مرحومہ نے نہیں رکھے ہوئے تھے اپنے ساتھ؟ کیا نواز شریف نے بابے نہیں رکھے ہوئے تھے اپنے ساتھ؟ کیا عمران خان نے ایک خاص رویہ اپنایا نہیں تھا کہ جس سے ان کو ذرا یہ پتہ چلتا رہے اور کوئی
ان کو کوئی غیبی امداد ملتی رہے شاید اس سے، تو کیا ہوا اس کے بعد پھر؟ ان سے پہلے جو بادشاہ تھے ان کے پاس اس سے بھی بڑے قابل لوگ تھے، انہوں نے تو بیسیوں نجومی دربار میں بٹھائے ہوتے تھے اسی کام کے لیے کہ کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، گھنٹے بعد کیا ہوگا، شام کو کیا ہوگا، صبح کو کیا ہوگا. تو کیا ہوا؟ کیا وہ فوت نہیں ہو گئے؟ کیا وہ ہار نہیں گئے؟ کیا کسی نے ان پہ قبضہ نہیں کر لیا؟ سو یہ فیوچر از آلویز ایلوسو. اس کو بس ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتہ کہ فیوچر کیا ہے. پریڈکشن ہوتی ہیں، یس پریڈکشن تو ویسے بھی لوگ رات دن بیٹھ کے ویسے بھی کرتے رہتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی ہوگی کوئی بنیاد ان کے پاس، آبویسلی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، لیکن یہ سب اندازے ہیں، یہ سب ایک طرح سے ایک ایسٹیمیشن ہے، اینڈ دیٹ ایسٹیمیشن کوڈ بی انٹائرلی رانگ آلسو. فرق یہ ہے، یعنی میں نے پہلی بات کہی تھی پروفائلنگ میں آپ کے انٹائرلی غلط ہونے کا امکان کم ہے، لیکن فیوچر کے بارے میں آپ کے انٹائرلی غلط ہونے کا امکان زیادہ ہے. سو اس پہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے. جب میں کہہ رہا ہوں پروفائلنگ پہ، تو فیوچر کی گفتگو پہ تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. مجھے کئی لوگوں نے میرے بارے میں کئی قصے سنائے ہیں. ایک دفعہ ہم نے ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آج کی نشست ختم کرتا ہوں. ایک انجینئر تھے، ان کو ہم نے گھیر گھار لیا، 2-3 دوستوں نے. اسٹرالوجر تھے، یعنی اپنے شوق سے انہوں نے اسٹرالوجی سیکھی ہوئی تھی کہیں سے. تو ہم نے کہا کہ آج تو اب ذائچہ بنا ہی دیجیے آپ ہمارا. وہ خیر بیٹھ کے بیچارے ہمارے پریشر میں آ کے، ویری فائن پرسن، ویری ڈیسنٹ پرسن، انہوں نے خیر مجھ سے میرا ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ اور یہ وہ لے کے انہوں نے میرا ایک بنا لیا ذائچہ. تو ذائچہ بنا کے تو کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک سنا دوں. ایک بادشاہ نے اپنے غبی سا بیٹا تھا، اس کو نجومیوں کے حوالے کیا کہ اس کو علم نجوم سکھاؤ. وہ بیچارے لگے رہے کافی عرصہ، کافی بادشاہ کی طرف سے فالو اپ تھا. ایک دن انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ کا بیٹا تیار ہے. تو بادشاہ نے میں نے پہلے بھی یہ قصہ سنایا تھا کہ اپنی رنگ اتار کے اس نے مٹھی میں دبا لی اور کہا کہ مجھے بتاؤ علم نجوم کی روح سے میری مٹھی میں کیا ہے. تو اس نے بڑا حساب لگایا، بہت دیر کرتا رہا، پھر کہنے لگا جی آپ کی مٹھی میں کوئی گول چیز ہے اور اس میں سوراخ ہے. آبویسلی انگوٹھی میں سوراخ ہوتا ہے. اس نے کہا جی میرے خیال میں آپ کی مٹھی میں چکی کا پارٹ ہے. وہ چکی جو بہت بڑی ہوا کرتی تھی، گندم پیسنے کی گھروں میں بھی ہوا کرتی تھی. تو کہنے لگے کہ میں چکی کا پارٹ بتاتا پھرتا ہوں. تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی اس کو ذائچے کو. انہوں نے میرا ذائچہ پڑھنا شروع کیا. مجھے کہنے لگے 3 مہینے بعد آپ کی شادی ہو جائے گی. میں نے کہا جی بڑا واقعہ ہوگا اگر ہو جائے گی، ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، میرے اپنے ذہن میں کوئی ایسا خیال نہیں ہے، میرے گھر والوں کے ذہن میں کوئی ایسا خیال نہیں ہے دور دور تک. تو اچانک 3 مہینے میں کوئی بہت ہی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو شادی شاید ہو جائے، ورنہ تو امکان نہیں. اور نہیں ہوئی، اگلے 3 سال بھی نہیں ہوئی ایکچولی. تو اس لیے فیوچر ایلوسو. سو میرا خیال میں ہم اپنا راستہ سیدھا رکھیں اور وہی کریں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں، اور جو ہمیں کرنا ہے ہمارے لیے مناسب ہے. لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے. لوگوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ پھر ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکیں، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نہیں، ہم اچھا معاملہ کر سکیں ان کے ساتھ. اور باقی جو گفتگو ہے فیوچر کے بارے میں، یہ ایلوسو ہے. اللہ سے اچھے کی توقع رکھنی چاہیے اور اچھے کی دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.